حیٌ حیٌ ان کو شرم آتی ہے کہ کوئی ان سے مانگے اور نہ دے. ان اللہ حیٌ ان اللہ حی. عبارت رات میں اللہ جب شرماتے ہیں ہم کو بھی شرمانا چاہیے اپنے نافرمانیوں سے، یا اللہ اپنی نافرمانیوں سے، اپنے کوتاہیوں سے شرما کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے، خود اللہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے. انک عفو تحب العفو، کہ تو معاف کرنے والا ہے بذات خود اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے معافیاں مانگنی، تاکہ ذمہ داری میں جو جو کمی آئی ہے وہ معاف ہو جائے اور مراد ہماری پوری ہو جائے. اس لیے دعا کا ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، اور یہ ایسا دروازہ ہے کہ آپ جس وقت چاہو مانگو. ورنہ بڑے بڑے لوگوں سے لوگ وقت مانگتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے لوگ وقت لیتے ہیں کچھ کہنے سننے کے لیے. اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. بڑائی اسی کے لیے ہے اور اس کے اور کسی کے لیے نہیں ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں میں آسمانوں میں صرف اللہ کی بڑائی ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے. حلیم. لیکن اپنی کبریائی اور بڑائی کے باوجود اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم، کہ اللہ کا لطف و کرم بہت وسیع ہے. احمد لاڑ صاحب ایک تو زمین کو بہت وسیع ایدم بنایا ہے سمندر اللہ نے جسو اپنی کی عبادت حیث کے کی جسو لیے، کے کہ بھاڑی میری کی زمین بہت کشادہ ہے، اس پر میری عمر وسیع عبادت. دن دے اور ایک اپنے آپ کو درگزر کو بہت وسیع بنایا ہے. ہاں، کہ کتنے گناہ لے کر کے آئے گا بندہ اور اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ معاف کر دے گا. ہاں، اس لیے حکم ہے کہ کوئی اللہ سے نا امید نہ ہو. اللہ کا معاملہ ہمارے عملوں کے حساب سے نہیں ہے، ان کی اپنی ذات کے حساب سے ہے. اس لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو. جب ابن عبداللہ فرماتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ جابر، تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو. تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرے گا. اس لیے ہم کو ہدایت دی ہے ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ کہ وسلم. اپنے پروردگار کے ساتھ حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، کوئی نا امید نہ بنے. چاہے کتنا گنہگار ہو، 100 سال کا گنہگار ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ کا عفو درگزر ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. ہاں، ایک آدمی گناہوں سے تڑپ رہا تھا، تو اسے فرمایا کہ اٹھ، یہ کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، کہ اللہ تیری مغفرت تو میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، لامحدود ہے، اور تیری رحمت میرے عملوں سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ رحمت عمل سے ملتی ہے، مغفرت استغفار سے ملتی ہے، تو امید دلائی. اس لیے حکم ہے کہ اللہ سے امیدوار ہو. ابشروا وعملوا ما یسرکم، بشارتیں سنو، امیدوار رہو اللہ سے ایسے حالات کے کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تم کو خوش کر دے گا. یہ سب بشارتیں ہیں تاکہ کام کے اندر بندہ آگے بڑھے، نا امید نہ بنے. شیطان بندے کو نا امید بناتا ہے یا پیچھے ڈالتا ہے. 2 کام کرتا ہے. تسویف، یہ اس کا کام ہے. تسویف کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کیا ضروری ہے بعد میں کر لینا، یہ اس کو تسویف کہتے ہیں.
ابھی بہت دیر ہے، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی اور آرام کر لو، یہ سمجھاتا ہے تصویر کہ ابھی بہت دیر ہے، بعد میں کرنا، تو ٹالنا سکھاتا ہے۔ اللہ کے ہاں ٹالنا پسند نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھنا، جلدی کرنا، بادروا سارعوا، یہ حکم ہے کہ آگے بڑھو، جلدی کرو اللہ کام میں، تو تاکہ اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نبیوں کے بارے میں کہ وہ خیر کے بارے میں ہمیشہ جلدی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تھے اپنے گھر میں تو اٹھ کر ایسے نکل جاتے تھے کہ گویا کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کیا اذان ہو گئی؟ یہ چیزیں ہم کو سکھائی گئی ہیں، اور پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ سے مانگنا سکھایا کہ اللہ سے مانگا کرو، چھوٹی چیز بھی مانگو، بڑی چیز بھی مانگو، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اور امیدوار ہو کر مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، اور بار بار مانگا کرو۔ برس ایک چیز مانگو۔ مولانا شہید صاحب کہتے تھے ایک کام کے بارے میں ہم سے فرمایا کہ فلاں جو کام ہے نا، میں نے اس کے لیے 10 سال دعا مانگی، وہ 10 سال کے بعد اس کا نتیجہ آیا۔ جی ہاں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دعا سے اکتاتے نہیں، کیونکہ دعا میں دو باتیں ہیں، ایک تو دعا ہماری حاجت ہے، دوسرا دعا خدا کی عبادت بھی ہے، کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ غیر خدا سے دعا مانگنا شرک ہے، اور اللہ سے دعا مانگنا عبادت ہے۔ تو دعا کا ایک پہلو عبادت کا بھی ہے، دعا کا ایک پہلو ہماری حاجت کا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس لیے کوئی دعا سے نہ اکتاوے، حاجت بھی پوری ہوگی اور دعا کو عبادت قرار دیا ہے تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ دعا مانگنے کا ثواب بھی ملتا ہے، دعا مانگنے سے مراد بھی پوری ہوتی ہے۔ جی ہاں، کبھی مراد دیر سے پوری کرتے ہیں، کبھی مراد جلدی پوری کرتے ہیں۔ اللہ حکمت والے ہیں، وہ حکیم ہے، اپنے کاموں کو حکمت سے کرتے ہیں، ہنگامی طور پر نہیں کرتے، وہ حکمت سے کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ حکمت سے تاخیر کرتے ہیں تو کوئی نا امید نہ بنے، بعض مرتبہ جلدی دے دیتے ہیں، حکمت کا تقاضا ہے کہ اس بندے کو جلدی دے دو، ان کو جلدی دے دیتے ہیں۔ لیکن مانگنا جو ہے صرف حاجت نہیں ہے، بلکہ مانگنا یہ اللہ کی عبادت بھی ہے، ہماری حاجت بھی ہے۔ اللہ نے یہ دونوں باتیں رکھی ہیں۔ ہاں، اور غیر خدا سے مانگنا شرک ہے، اس لیے اللہ سے مانگا جائے گا اور بار بار مانگا جائے گا، مومن سے اور یقین سے مانگا جائے گا۔ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ دیا ہے کہ یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، کیونکہ ہم اناڑی ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے کیا مانگنا کیا نہیں مانگنا، چھوٹے بچے کی طرح سے۔ تو ہم کو دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ دیا ہے۔ آپ اپنے دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، دونوں میں۔ اپنی دعا میں آپ نبی ہیں، آپ نے دعاؤں کا پیغام ہم کو سب سکھایا ہے، اور اللہ کی عبادت اور ایمان کی دعوت بھی دی ہے۔ تو آپ اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، اس لیے ہم کو دعائیں سکھائی ہیں، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے۔ مایوس نہیں ہونا اور دعا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ دعا مانگتے رہنا۔ اجتماع ہوتا ہے تو اجتماعی دعا ہوتی ہے، روز روز اجتماعی دعا نہیں ملے گی۔ اجتماعی دعا دو انفرادی دعاؤں کی تعلیم تلقین کے لیے ہے، کہ جس طرح مجمع میں دعا مانگتے ہو، جب مجمع روز روز تھوڑا ہی ملے گا، تو تمہاری حاجتوں تو روز روز کھڑی ہوگی، تو روز روز مانگو، روز روز مانگو۔ دعاؤں کا آسمانوں میں اکرام ہوتا ہے، حدیثوں میں ہے کہ جب دعائیں اوپر جاتی ہے تو دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے، کہ اللہ کے بندوں نے اللہ کے عرضیہ پیش کی ہے، درخواست پیش کی ہے، ہاں تو اس کا اکرام ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ کبھی جلدی دعا قبول کر کے اس کا مطلب پورا کر دیا، کبھی روک لی دعا کو اور دیر سے دیا، اور کبھی دنیا میں دعا مانگا تھا وہ دنیا میں دیے ہی نہیں،
اور آخرت میں اس کو دیں گے یاد دلا کر کے. یہ سب حدیثوں میں فلاں دعا مانگی تھی کہاں، فلاں دعا مانگی تھی کہاں، کہیے لو. تو وہ چاہے گا کہ سارا مجھ کو یہاں ملتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ یہاں ہمیشہ کے لیے رہے گا، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے. اس لیے میرے بھائی دعا بھی ایک کام ہے، دعائیں سیکھنی بھی ہے، دعائیں مانگنی بھی ہے. جی ہاں، دعاؤں کے اپنے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو تلقین کرنے، دعائیں سکھاؤ کہ یہ دعا مانگنے سے یہ ہوگا، یہ دعا مانگنے سے یہ ہوگا. دعا کے کلمات بھی سکھائے ہیں اور دوسرے ذکر کے کلمات بھی سکھائے ہیں، اور ان کی تاثیرات بھی بتائیے کہ تم نے یہ کلمات پڑھے تو تم کو یہ نقصان نہیں ہوگا. تم نے کسی مصیبت سے کو سڑک پر دیکھا کہ وہ بیچارہ مصیبت میں ہے، تو کیا کہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کہ اگر مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ کلمات پڑھے ہیں تو جس مصیبت میں تم نے اس کو دیکھا ہے یہ مصیبت تمہارے اوپر نہیں آئے گی. ایسی تاثیر ہے ان کلمات کی. ہاں، اس لیے میرے بھائیو ہمارا یہ پورا کام تو سیکھنا سکھانے کا ہے. پھرنا پھرانا تو اس کے پھیلانے کے لیے ہے، ورنہ اصل تو سیکھنا ہے کہ بغیر سیکھے کمی دور نہیں ہوگی، اور بغیر سیکھے آدمی جہالت میں سے بھی نہیں نکلے گا. وہ تو سیکھ کر جہالت میں سے نکلے گا، اور سیکھنے کی وجہ سے کمی بھی دور ہوگی. اس لیے ان چیزوں کو سیکھ